انشاءاللہ 100% سے بھی زیادہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کام کرے گا اور آپ کی حالت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے بھی دعائیں دیں گے، خواہ مالی پریشانی ہو، خواہ جنات سے پریشان ہو، جادو سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ چیلنج ہے، لیکن میرے ہدایت کے بات کریں، شروع کریں انشاءاللہ، اور اس کے عجائبات پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ سورہ یاسین کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تیر بہدف اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یاسین کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان فضائل سے نوازا ہے۔ ویسے سارا قرآن رحمتوں کا نزول ہے، سارے قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی قسم رحمتیں ہی رحمت ہے۔ تجلیات اللہ کی نازل ہوں گی جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خوب محبت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کا ادب بھی کریں، اس کا تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف الماریوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کو بھیجا ہے یہ قانون کے طور پر، یہ دنیا میں ہمارے لیے ایک قانون ہے زندگی کا۔ اللہ کا کلام ہے کلام، تو اللہ کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمل تو تب ہوتا ہے کسی چیز پر جب آپ اس کو سمجھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف قرآن کا ترجمہ کبھی نہ دیکھا کریں کہ قرآن کا ترجمے والا قرآن لے لیا، خرید لیا، اور ابھی جو ہے اس میں ترجمہ دیکھ رہا ہے۔ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس میں ایسا ترجمہ آتا ہے کہ بھئی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، آپ کو سمجھنے میں ناکامی ہو جاتی ہے، پھر آپ غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو صرف ترجمہ کبھی نہ دیکھا کریں، خوب اچھی تفاسیر دیکھیں، کسی استاد کے ساتھ، کسی صحیح عالم دین کے ساتھ، اہل حق علماء کے ساتھ اس کو سمجھا کریں، ان سے سمجھا کریں۔ تو خیر قرآن عظیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے نا، عمل کرنے کے لیے۔ تو قرآن عظیم کا ایک ایک حرف اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ لیکن سورہ یاسین کو اللہ نے ایک علیحدہ شان دیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو جو بھی سورہ یاسین کو پڑھتا ہے صبح کے وقت، تو اس کے آنے والے جو دن ہیں اس کے تمام حاجات خود بخود انشاءاللہ پورے ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قرآن بھی بہت بڑی نعمت ہے، سارا قرآن۔ تو سورہ یاسین کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کا کام ہو جائے گا۔ 7 دن کا وظیفہ دیتا ہوں، 7ویں دن انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، ایگریمنٹ کے ساتھ۔ ایسا وظیفہ ہے تیر بہادر، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، لیکن اجازت کوئی نہ مانگے، اجازت عام ہے، آپ سب کے لیے اجازت عام ہے، بس 2 شرائط کے ساتھ، ایک رزق حلال کی طلب اور دوسری 5 وقت کی نماز۔ یہ دونوں شرطوں کے ساتھ آپ وظیفہ کو سٹارٹ کریں، شروع کریں انشاءاللہ، اور اس کے عجائبات پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ تو وہی وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے باوضو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین کو شروع کریں تو اس میں آپ کو پتہ ہے 7 مبین آتے ہیں۔ آپ 7 مبینوں پر جب پہلی مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے 21 بار آیت الکرسی، 21 بار سورۃ الکوثر، اور 21 بار سورۃ قریش اس کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 21 بار، سورۃ کوثر 21 بار، سورۃ قریش 21 بار۔ پہلے مبین پر پہنچیں تو اسی طرح کریں۔ پھر جب آپ یہ پڑھیں تو پھر سرے سے شروع کریں، سر سے شروع کریں، یعنی شروع سے سورہ یاسین شروع کریں،
دوسرے مبین پر پہنچے۔ دوسرے مبین پر پہنچنے کے بعد آپ نے پھر اسی ترتیب سے آیت الکرسی 21 بار، ولا یعودہ حفظہما، پوری آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم 21 بار۔ پھر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 21 بار۔ اور اس کے بعد سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف 21 بار پڑھیں۔ پھر دوسرے مبین پھر سے شروع سے کریں، دوسرے مبین پر یہی، پھر شروع سے شروع کریں اور تیسرے مبین پر، اور پھر چوتھے مبین پر بھی یہی معمول، پھر پانچویں مبین پر پہنچیں گے تو پھر اسی ترتیب سے، اور پھر چھٹے مبین پر پہنچیں گے تو یہی ترتیب، آیت الکرسی، سورہ کوثر اور سورہ قریش۔ پھر ساتویں مبین پر پہنچیں گے تو یہی ترتیب، آیت الکرسی 21 بار، اور اسی طرح سورہ کوثر 21 بار اور سورہ قریش 21 بار۔ اور پھر جب ساتوں مبین ختم ہو جائے پھر شروع کریں سورہ یاسین اور آخر تک سورہ یاسین کو ختم کریں۔ پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ ختم ہوا۔ اب کوئی اپنے گنجائش کے مطابق کسی غریب مسکین کو صدقہ دے دیں، اللہ کی رضا کے لیے، جتنا بھی آپ کی مرضی، جو بھی آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، جتنی آپ کی گنجائش ہو، صدقہ خوب اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ دوسرے دن پھر اسی ترتیب سے جب آپ وظیفہ کریں تو صدقہ کریں، تیسرے دن پھر صدقہ، اس کے بعد وظیفے کے بعد چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں دن بھی اسی معمول کے مطابق سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھ کر دعا بھی کریں خوب گڑ گڑا کر، اور آخر میں کسی مسکین غریب کو اس کے بعد صدقہ کریں انشاءاللہ 7 دنوں میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ نے وظیفے سورہ یاسین کی تلفظ ٹھیک ہو آپ کا، اب آپ کو کنفرم ہو کہ میرا سورہ یاسین کا تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا مجھے آتا ہے۔ پھر دوسرا کون سا ہے اس میں؟ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی آپ کی تلفظ ٹھیک ہو، آپ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہوں۔ دوسرا کون سا ہے اس میں؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہو، سورہ قریش میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہو، اور اللہ پر یقین کامل ہو۔ انشاءاللہ چیلنج ہے کہ 7ویں دن آپ کی مقصد پوری ہو جائے گی۔ 7 دنوں میں آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ عزیز۔ خواہ آپ پر قرضے ہوں، خواہ آپ مالی پریشانی ہو، خواہ جنات سے پریشان ہو، جادو سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ چیلنج ہے، لیکن میرے ہدایت کے مطابق ہی پڑھنا ہو۔ ایسا نہیں کہ بس پڑھتے رہیں، میں نے تو پڑھا وظیفہ کام نہیں کیا۔ اب ان شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% سے بھی زیادہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کام کرے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشیاں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد